بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 305 اور آج کا عنوان ہے ایک نبی کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا جو امتحان کا باعث بن گیا۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن صہیب رضی اللہ عنہ قال انه اذا صلى همس فقال افطنتم لذلك اني ذكرت نبيا من الانبياء اعطي جنودا من قومه فقال من يكافئ هؤلاء او من يقاتل هؤلاء او كلمة شبهها فأوحى الله اليه ان اختر لقومك احدى ثلاث، ان اسلط عليهم عدوهم، ان اسلط عليهم عدوهم او الجوع او الموت، فاستشار قومه في ذلك فقالوا نكل ذلك اليك انت نبي الله، فقام فصلى وكانوا اذا فزعوا الى الصلاة فقال يا ربي اما الجوع او العدو فلا، ولكن الموت، فسلط عليهم الموت 3 أيام فمات منهم 70,000 فهم سي الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصابل ولا حول ولا قوة إلا بك۔ ترجمہ یوں ہے، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو چپکے چپکے کچھ کلمات کہتے۔ ایک دن ہم سے پوچھا، ایک دن تمہیں کوئی سمجھ آئی ہے؟ دراصل مجھے سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی یاد آئے جنہیں ان کی قوم میں سے کئی لشکر دیے گئے تھے۔ اس نبی نے کہا کون ہے جو ان کے ہم پلہ ہوگا، یا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے گا، یا اس ذات یا اس قسم کی کوئی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی، ان نبی کی طرف، کہ اپنی قوم کے لیے ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو، میں ان پر ان کا دشمن مسلط کر دوں، یا بھوک کو یا موت کو۔ اس نے اپنی قوم سے مشورہ کیا، انہوں نے جواب دیا آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہم یہ معاملہ آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ گھبرائے جاتے تو نماز کا سہارا لیتے۔ اس نے کہا اے میرے رب، نہ بھوک مسلط کر اور نہ دشمن، چلو موت صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دنوں کے لیے موت کو مسلط کر دیا۔ ان میں سے 70,000 افراد مر گئے۔ اس لیے میں چپکے کلمات کہتا ہوں جیسا کہ تم نے سنا ہے۔ اے اللہ، میں تیری توفیق سے لڑتا ہوں، تیری توفیق سے کسی سے مقابلہ کرتا ہوں، اور برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر تیری ہی توفیق سے۔ بزرگان محترم، یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران چپکے چپکے کچھ الفاظ فرماتے تھے۔ یہ کلمات ظاہری تلاوت یا رسمی ذکر نہیں بلکہ قلبی ایک مکالمہ تھا، دل سے ایک باتیں نکل رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کا یہ ذریعہ تھے وہ کلمات۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا تم سمجھ پا رہے ہو کہ میں نماز میں کیا کہتا ہوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک سابقہ نبی یاد آ گئے جنہیں اپنی قوم کے لیے مشکل فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ وہ اپنی قوم پر یا دشمن مسلط کرے یا بھوک یا موت۔ انہوں نے قوم سے مشورہ کیا اور قوم نے کہا کہ یہ معاملہ اللہ کے نبی کے اختیار میں، آپ نبی ہیں، آپ فیصلہ کریں۔ وہ نبی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے، اور اللہ نے موت کو 3 دن کے لیے مسلط کیا، چونکہ انہوں نے موت کو کہا کہ موت پر تیسری صورت چاہیے ہم کو، نہ دشمن مسلط ہو، نہ بھوک، نہ بلکہ موت۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو 3 دن کے لیے ان کے مسلط کیا، جن میں 70,000 افراد فوت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسی وجہ سے وہ نماز میں چپکے چپکے الفاظ کہتے تھے، پیغمبر اللہم بک اقاتل وبک اصابل ولا حول ولا قوة الا بک۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر طاقت، ہر نیکی اور ہر صبر صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اور انسان کی اپنی کوشش بغیر اللہ کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی ہی صلاحیتیں ہوں،
چاہے کتنی ہی طاقت ہو، چاہے کتنا ہی مجمع ہو، سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنی طاقت پر غرور نہ کرے، اپنی طاقت پر ناز نہ کرے، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ رکھے، بلکہ رب کی قدرت پر بھروسہ رکھے۔ نماز کے دوران یہ قلبی مکالمہ نہ صرف دل و دماغ کو سکون دیتا تھا، بلکہ انسان کو اللہ دیتا ہے، بلکہ انسان کو اللہ کی رحمت اور رہنمائی پر بھروسہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل، خوف یا اضطراب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اطاعت اور توکل پر انحصار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح سابقہ انبیاء کے تجربات ہمیں سکھاتے ہیں کہ قیادت اور مشکل فیصلے اللہ کی رہنمائی اور مشورے کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، اور حقیقی توکل اللہ کی قدرت اور مدد پر کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی واضح کرتی ہے کہ نماز صرف جسمانی حرکات اور الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ قلب و جان کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرنے، خوف و اضطراب میں سکون حاصل کرنے اور نیکی اور صبر کے لیے توفیق مانگنے کی جگہ ہے نماز۔ یہ موقع ہے بہترین کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے بھیک مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔